بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود۔ اکثر لوگ بیماری کے نام سے اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کھانے پینے کی ہر چیز سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ خاص طور پر چاول جیسی عام غذا کو فوراً بدنام کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مسئلہ چاول سے نہیں بلکہ اس کی مقدار اور باقی پلیٹ کے توازن سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی غذا کو دشمن نہیں بلکہ علاج سمجھ کے استعمال کرنا سیکھنا ہوگا ہمیں۔ تو آئیے آج ایک حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں کہ آرتھرائٹس، جوڑوں کے درد جیسے امراض میں چاول، کاربوہائیڈریٹس اور روزمرہ خوراک کا کیا رول ہے اور اصل پرہیز کس چیز سے ہونا چاہیے۔ یہ جو آرتھرائٹس ہوتا ہے نا، جوڑوں کے مریض ہوتے ہیں، جوڑوں کے درد جو ہوتے ہیں مبتلا مریض ہوتے ہیں یا شوگر کے مریض ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ کاربز یعنی اناج، روٹی چاول یا میٹھے کو مکمل طور پر چھوڑنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کی مقدار اور میکنزم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اکثر مریض صرف روٹی یا چاول کھا کر پیٹ بھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کھانا کھا لیا، بلکہ حقیقت میں انہوں نے صرف کاربوہائیڈریٹس کھائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی پلیٹ میں 70% حصہ صرف چاول یا روٹی کا ہو تو چاہے آپ صحت مند ہو یا مریض، یہ کھانے کا بہترین طریقہ، درست طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مکمل اور صحت بخش پلیٹ بنائیے۔ پلیٹ کا صرف چوتھائی حصہ چاول یا روٹی پر مشتمل ہو، باقی پلیٹ میں کچی یا پکی سبزیاں ہونی چاہیے، سلاد ہونا چاہیے، دالیں، گوشت یا چاول کی مناسب مقدار، اور اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا اس میں آپ فروٹ بھی ایڈ آن کر لیں۔ اس طرح نہ صرف پیٹ بھرے گا بلکہ جسم کو وہ تمام غذائی اجزاء بھی ملیں گے جو آرتھرائٹس جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں وائٹامن ڈی کی، جسے اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ سارا دن گھر کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، دھوپ سے مکمل اوائڈ کرتے ہیں تو وائٹامن ڈی کی کمی ہو جانا بالکل طے ہے، اور یہی کمی آرتھرائٹس، ہڈیوں کے درد اور کمزوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ وائٹامن ڈی صرف کیپسول سے نہیں بلکہ روزانہ تھوڑا وقت سورج کی روشنی میں بھی گزار کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ قدرتی اجزاء چیزیں جیسے مورنگا ہو گیا، ہلدی ہو گئی، ادرک ہو گیا، اور اس جیسے بہت سارے اجزاء شامل ہیں۔ اگر روزمرہ کی غذا میں ان اجزاء کو شامل کیا جائے تو جسم کی انفلیمیشن یعنی سوزش بھی کم ہو جاتی ہے اور آرتھرائٹس کے درد میں واضح فرق آتا ہے۔ یہ کوئی مہنگی دوا نہیں بلکہ قدرتی غذائیں ہیں جو آرام سے گھر میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اور سب سے اہم اور آخری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ پرہیز کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی سے خوشیاں چھین لیں۔ باسمتی چاول اگر اعتدال سے کھائے جائیں تو نہ صرف مزیدار ہوتے ہیں بلکہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتے۔ بس صرف دھیان اتنا رکھنا ہے کہ ہر کھانے کے ساتھ مکمل پلیٹ بنائیں، زیادہ پانی پئیں، روزانہ کچھ نہ کچھ چہل قدمی کریں، وقتاً فوقتاً اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ تو جناب، چاول کھائیے مگر بیلنس کے ساتھ، خوش رہیے، صحت مند رہیے اور اپنی پلیٹ سے محبت کیجیے، کیونکہ یہی اصل میڈیسن ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔